واسطے مینوں شریعت بھی سکھائی ہے مینوں طریقت بھی سکھائی ہے یا اللہ قبول فرما لے اللہ اکبر ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی معین الدین بڑا چنگا بندہ ہے قابل توجہ گل او مالک الملک ذات او بے نیاز ذات جنوں کسے دے سہارے دی کسے دی عبادت دی کسے دی ذکر فکر دی لوڑ کوئی نہیں چاہے تے قبول کر لوے چاہے تے رد کر دے او ذات حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے بارے چاہ دیئے بڑا چنگا بندہ ہے بڑا قرآن مجید کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا نعم العبد میرا ایوب بڑا چنگا بندہ ہے سبحان اللہ یعنی یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ کوئی خاص خاص ہوتے ہیں جن پہ اللہ کرم فرماتا ہے بندہ بندہ ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بندہ ایویں تے مولا گل نہیں بندی کدے تو بھی آنکھیں بندہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے یہ ایک خاص جملہ جو رب کی طرف سے خواجہ خواجگان کو عطا کیا گیا فرمایا میرا معین بڑا چنگا بندہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کا عاشق حضور کا سچا غلام حضور سے عشق کرتے ہیں حضور کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں جب بلال کے بارے میں پوچھا گیا میرے نبی نے آپ کے بارے میں بھی یہ فرمایا نعم بلال میرا بلال بڑا چنگا ہے یہ جملے ہر ایک واسطے نہیں بولے جاندے مقصد بیان کرن آئے وے اور سمدیت مقام تے فائز ذات جنوں چاہے قبول کر لوے جنوں چاہے دھنکار دے وے ادھر مرشد کرامی نے اپنی محنتاں دا ثمر اپنی توجہ دا مرکز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گویا رب نے قبول فرما لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ادھر مکیوں جدو قبولیت دی مہر لگ گئی مرشد کرامی نے ہاتھ پکڑیا سیدھا لے گئے مدینے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر مدینے والے دی آل جدو حاضر ہوئے نبی کتنا خوش ہوندہ ہوئے گا حسنی حسینی سید لیکن حضرت حروانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کی کیتا سرانے کھلو کے حضور دی بارگاہ دے اندر سلام کیتا تے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو فرمایا اے معین الدین تو بھی سلام کر سبحان اللہ حاضریاں تے ہونی بھی ہونیاں نہیں لیکن جدو رہنما نال موجود ہوئے نا سبحان اللہ مرشد دی وسی آئے مرشد ہوندہ ہی ہے کہ جو دسے کے پتر اے راکھی کے سبحان اللہ پھر مرشد کرامی دی نگاہ کرم ہوئے جتو مرشد فیض لے رہے آئے اسے رحمت دے سمندر دے کول کھڑے ہو کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ معین الدین حاضر ہے سبحان اللہ معین الدین فرمایا بول سلام کر سلام
सलाम होवे सलाम कबूल फरमावो इधर सलाम पेश कीता अंदरों जवाब आया ते जवाब भी लाजवाब आया मेरे नबी ने ना सिर्फ सलाम सुनिया बल्कि जुमला बोले अंदरों अता होया फरमाया वालैका सलाम या कुतुबल मशाइख ए कुतुबा दे भी कुतुब तेनू भी मेरी तरफों सलाम होवे तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मेरा ख्वाजा बंदा नाज है एक करम नमाजियां मदीने होता हो जाए सुभान अल्लाह साडा ईमान ते अकीदा है कि कोई भी वली उदों तक वली बनता ही नहीं जदों तक अल्लाह ते ओदे रसूल दी मोहब्बत की मोहर न लगे सुभान अल्लाह काबिल तवज्जो वालों अल्लाहु अकबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह करम फरमाई मोइनुद्दीन को कबूल फरमाया फिर कुछ अरसे तो बाद मुराकबे दे अंदर सन ते मदीने दे अंदर ही क़याम दा प्रोग्राम बना लिया ज़ाहिर जिथे सुकून मिले बंदा उथे ही रहता है अल्लाह अकबर सुकून मिले मदीने सुभान अल्लाह मदीने वाली सरकार ने करम फरमाया अपने कोल जगह अता फरमाई एक दिन रो के अर्ज कर लगे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर या अल्लाह करम नवाज़ी फरमा मोइन नू बख्श दे सुभान अल्लाह या अल्लाह करम नवाज़ी फरमा मोइन दी बख्शिश फरमा ते रब दी बारगाह दे अंदर जदों ये अर्ज कीती ना ते जवाब आया मोइनुद्दीन मैं तेनू बख्श दिता सुभान अल्लाह मोइनुद्दीन मैं तेनू बख्श दिता छोटी गल रब दी बारगाह जो सदा मिले मोइनुद्दीन मैं तेनू बख्श दिता अल्लाहु अकबर इन्नी गल सुनी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती जाहिर है जब दरवाजा खोल जाती है फिर बंदा सुभान अल्लाह रहमत का है दरवाजा खुला और भी कुछ है आज वो माइल बाता और भी कुछ कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद उन लोगों की बातों में नया और भी कुछ देता है करम उनका सदा मांग अरे अल्लाह अकबर जब रहमत का दरवाजा खुलिया सदाई ए मोइनुद्दीन मैं तेनू बख्श दिता अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने सिर्फ मैनू बख्श दिया सुभान अल्लाह या अल्लाह सिर्फ मेरी बख्शिश फरमाया जो भी तेरे हाथ में हाथ देगा सुभान अल्लाह उसकी भी बख्शिश सुभान अल्लाह या अल्लाह बस इतना सुभान अल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आई अपने बंदे पे करम नवाजी फरमाई और उधर से सदा ये आई फरमाया मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले में आएगा रब ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा इस तो बड़ी सनत मोहर हो की चाहिए सुभान अल्लाह सिलसिला कौन सा चिश्तिया सुभान अल्लाह अकबर
چشتیہ سلسلے کے حضرت خواجہ قادران خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نبی نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا اے میرے بیٹے تیرا ادھر قیام نہیں، تو نے ادھر جتنا آرام کرنا تھا کر لیا، اب نبی کی طرف سے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو سیدھا جا ہند میں، ہند میں تیری ڈیوٹی ہے، یہاں تیری ڈیوٹی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہند نہیں دیکھا ہوا، میرے نبی نے ایک انار عطا فرمایا، انار عطا فرمایا، فرمایا اس پر پوری دنیا کا نقشہ موجود ہے، یہ انار تیری رہنمائی فرمائے گا، تجھے سیدھا ہندوستان پہنچائے گا۔ نبی رہنما اور پھر ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی عطا فرما دے، اس سے بڑی اور کیا کرم نوازی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، انار لیا، انار کے مطابق چلتے چلتے کبھی بغداد شریف گئے، حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، چلتے چلتے آ گئے لاہور، عرش منور باغاں ملیاں تے سنیاں وچ لاہور، کلے شاہ او اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی لاہور دے قصے، لاہور دیاں گلاں، لاہور دیاں برکتاں کس وجود دی وجہ تو نے قابل توجہ کر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت برس رہی ہے آپ کی قبر انور پر، آپ کے مزار پر انوار پر، آج بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق وہاں پر جا رہی ہے، فیض پا رہی ہے۔ جب پہنچے نا لاہور اور دیکھا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں ایک قبر کے اوپر، اور اللہ کے ولی، اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں نا، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ فیض ملے وہاں ہی ڈیرا لگا کے فیض لیتے ہیں اور اپنا رستہ بناتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے پہنچے لاہور، دیکھا اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تیری میری نگاہ، تیرا میرا دیکھنا اور ہے، اللہ کے ولیوں کا دیکھنا اور ہے۔ چلا لگایا، 40 دن بیٹھے، کوئی شہر ربی نہیں ہے جی، توجہ ہے، سبحان اللہ، 40 دن کا چلا، جسے چلا بولتے ہی اس لیے ہے کہ وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب 40 دن مکمل ہوئے کوئی فیض نہیں ملیا، کوئی وہ جو حصہ ہوتا ہے فقیروں کا نہیں ملا، ناراض ہو کے جانے لگے، آواز آئی معین الدین کدھر جا رہا ہے، ناراض ہو کے جا رہا ہوں، لینے ہی آیا تھا، سب کو بانٹتے ہو مجھے بھی دو، فرمایا معین الدین دیا اس لیے نہیں کہ تجھ سے پیار ہو گیا تھا، دل یہ کر رہا تھا تھوڑی دیر اور لگا لیتے، اگر تو نے واقعی جانا ہے یہ لے اور یہ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
خواجہ غریب نواز، زندہ باد، خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات۔ جب داتا صاحب نے کرم نوازی فرمائی نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو جاتے جاتے ایک ایسا مصرع کہہ گئے کہ جو ہر محبت کرنے والے، عشق کرنے والے کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر بزرگ کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تو یہ فکرہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے داتا حضور کے دربار کی علامت بنا دیا۔ آپ بولے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اللہ اکبر، جدو ایک جملہ بولیا جس طرح انہوں نے فیض عطا فرمایا، ایک مقبول جملہ اج بھی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزیدار بات پتہ کیا ہے کہ جب بھی اس داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آتا ہے نا تو کچھ ایکٹر بنانا شروع کر دیتے ہیں، جی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لیکن کیسی عجب بات ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا بولا ہوا جملہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کے عین اوپر، سبحان اللہ، آنے والا بھی دیکھ رہا ہے اور جانے والا بھی دیکھ رہا ہے، اور ماننے والا خوش ہو رہا ہے، نہ ماننے والا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہر طرف جدھر بھی صدا لگتی ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ہر طرف یہی لکھا ہوتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ ہندوستان کی سرزمین میں چونکہ داخل ہو چکے تھے، اب جس طرح یہ بھارت ہے اس طرف نکل پڑے۔ اللہ اکبر، دلی پہنچے تو وہاں پر آلریڈی بتا دیا گیا تھا، جس طرح سرکار نے کرم نوازی فرمائی اسی طرح ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ کوئی آ رہا ہے، سبحان اللہ، ہوشیار ہو جاؤ۔ رائے راج پتھورا کا راج، یہ وہی ہے جس نے شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی بار شکست دی، لیکن جب شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے دعا لی، سبحان اللہ، رب نے کرم نوازی فرمائی، شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی۔ جب آپ اجمیر شریف داخل ہوئے نا تو سپاہی آ گئے، آپ نے ایک جگہ ڈیرا لگایا، اور ظاہر ہے اللہ کے فقیر کی صدا ایک ہی ہوتی ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے فقیر کی پہچان ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میری بات اور ہے، کسی اور کی بات اور ہے، نہیں، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا سمجھے؟ جب اجمیر شریف پہنچے نا تو آ گئے جناب چیلے پولیس والے، بابا جی یہ رائے پتھورا دی زمین ہے، تہاڈا ایتھے کوئی حق نہیں، انہیں کیا کہ تسی ایتھوں چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا چلو اسی تے چلے جاواں گے، پھر جیڑی چیزاں ایتھے بیٹھ گیا نے وہ بیٹھ کے رہنی ہیں، سبحان اللہ، ہاں جی، اور ایتھے بیٹھ کے رہنی ہیں۔
اللہ اکبر. پھر کیا ہوا کہ اسی کے جتنے بھی مال ڈنگر، یہ جنہیں اونٹ کہتے ہیں، اونٹ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے، اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے. بڑے طبیبوں ڈاکٹروں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر انہیں کوئی بیماری نہیں، لگتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. سبحان اللہ. لگتا ہے تم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے کوئی تم سے ناراض ہو گیا ہے. ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے. بابا جی مہربانیاں فرماؤ، مال ڈنگر ہلاک ہو جانے، ساڈا ذریعہ روزگار اے ہوئے، کرم نوازی فرماؤ. آپ نے فرمایا پہلے بھی میں نے نہیں بٹھایا تھا، ان کو جا کے کہو کہ جس نے تمہیں بٹھایا ہے اسی کے نام پہ اٹھ جاؤ. سبحان اللہ. جس نے تمہیں بٹھایا ہے اسی کے نام پر اٹھ جاؤ. یہ بات جب ان کے کان میں پڑی، رب نے کرم فرمایا، سبحان اللہ. جانور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے. اللہ اکبر. پھر انا ساگر، وہ جو تالاب جہاں سے یہ سارے لوگ پیتے تھے، نہاتے تھے، ان کے نہانے پینے جینے کا وہی ایک ذریعہ تھا. آپ نے وہاں ڈیرا لگایا. ان کو پھر وہی اطلاع کہ تسی ساڈے تالاب نو انہاں بدبختاں دے ذہن دے مطابق ناپاک کر رہے ہو، ساڈے پیر دے قابل نہیں رہنا، تسی اتھوں کوچ کر جاؤ. فرمایا چلو اگر اسی اتھوں چلے جاواں گے تو پھر سارا کچھ ہی نال لے جاواں گے. اللہ اکبر. ان کا ایک بت تھا جسے وہ بہت مانتے تھے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. آپ نے بت کو ایسے بلایا، سبحان اللہ. بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا اشارہ تھا. سبحان پھر اللہ. سب کے سامنے یہ خوبصورت نظارہ تھا. فرمایا ادھر آ، اٹھا میرا لوٹا. سبحان اللہ. دیکھنے والے حیران پریشان، نہ ہل سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. بابا جی کے نہ لگے رہے. اور جو شادی ادھر آ، بلایا اسے، حرکت کی، پہلے ادھر ہلا پھر ادھر ہلا. جس طرح کا وہ بت تھا اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے یہ نہیں کہ سیدھا آیا، جس طرح ایک عام انسان چلتا ہے. اللہ کا ولی دیکھ بھی رہا ہے، حرکت بھی کروا رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. وہ وہی بت آیا آپ کی بارگاہ میں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. فرمایا تے کھڑونا نہیں، لوٹا پکڑ، سبحان اللہ. انا ساگر سے پانی لے کر آ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم تھا. وہی بت گیا انا ساگر سے جو ایسے لوٹا سبحان اللہ. اٹھایا، جتنا بھی پانی تھا سارا کا سارا اسی لوٹے میں آیا. سبحان اللہ. اللہ. اللہ اکبر. سارا پانی لوٹے میں آیا. ہر کوئی حیران پریشان بابا جی کی کرامات دیکھ دیکھ کے. اللہ اکبر. تو پھر کتب میں لکھا ہوا ہے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. ماشاء اللہ. دیکھو کتنا کرم کما چھڈیا، بے رگیا نو رگ لا چھڈیا. ساڈا ایک اجمیر
لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا ولی ہے. اور پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا, اتنا کرم فرمایا, ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آ گئی, کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو ناجائز پھانسی ہوئی ہے, میرا کوئی اور نہیں, کوئی سہارا نہیں, مہربانی فرماؤ, دعا فرماؤ, اللہ زندگی عطا فرمائے. پھانسی لگ چکی ہے, لاش سامنے پڑی ہے. اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی. طاقت کس نے؟ اللہ نے. سبحان اللہ. یہ کسی پیر فقیر کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوتی, یہ جوگی نہیں ہوتے, یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ نے تحقیق کروائی, آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو ناجائز مارا گیا. عرض کرنے لگے حضور میرا صرف یہی ایک سہارا تھا جو چھن گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ کرم فرما, اس مائی کو اس کا بیٹا عطا فرما, اس کی زندگی کو لوٹا. اللہ اکبر. ہاتھ منہ پر پھیرنے کی دیر تھی, اللہ نے کرم فرمایا, مائی کا بیٹا زندہ ہو کر خوش ہو رہا ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ, یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے آگے چلا. اور آج الحمدللہ آپ کے فیض سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے, اللہ اس کامل ہستی کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے, ہم سب پہ کرم نوازی فرمائے.